اچھا ناظرین، اب آپ دیکھیں، میں نے فوری طور پر پیڈاگوجی کی ڈیفینیشن سے شروع نہیں کیا. میں نے آپ کو کچھ کہانیاں سنائیں اور دلچسپ کہانیاں سنائیں، اور اب میں ان ڈیفینیشنز پہ آ رہا ہوں جو ڈیفینیشنز احاطہ کرتی ہیں، ڈفرینشیٹ کرتی ہیں پڑھانے کے مختلف طریقوں کو. میں وہ ڈیفینیشنز آپ کو بتاؤں گا اور آپ یہ فیصلہ کیجئے گا کہ میری گرینڈ مدر کا اسکول، میری وائف کا اسکول، ٹویوٹا کی فیکٹری کا اسکول. ہم ڈپٹی نذیر احمد کی پیڈاگوجی کی بات بھی پہلے کر چکے ہیں، دوبارہ کریں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد 100 سال پہلے یا 100 سال سے بھی پہلے جب اپنے بچوں کو، اپنے جو بچے ان کے گھر عربی فارسی پڑھنے آیا کرتے تھے، ان کو کیسے پڑھایا کرتے تھے. یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور جو اس وقت ماڈرن سکولز ہیں جہاں بہت فیشنیبل ٹیچر اور ایئر کنڈیشن کلاس رومز اور کہتے ہیں ہائی ٹیکنالوجی ہے وائٹ بورڈز کی، جس کو میں بالکل نہیں ماننے کو تیار کہ اس کو ٹیکنالوجی کے زمرے میں شمار بھی کیا جائے یا نہیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جس پیڈاگوجی کی یا جس اسیسمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میری کون سی کہانی کہاں پہ فٹ ہوتی ہے. ناظرین، یہ میں نے لیا ہے ویکیپیڈیا سے، اس لیے کہ ویکیپیڈیا ایک ایسا ریسورس ہے جو اگین ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کے موبائل تک پہنچ گیا. ہم نے پیڈاگوجی کی کئی کتابوں کا بھی ذکر کیا، وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. جہاں پر ان کی ضرورت ہوگی میں کتابوں کا ذکر کر دوں گا، جہاں ویکیپیڈیا کی ضرورت ہوگی وہ میں ویکیپیڈیا کی ضرورت. اور اس میں بھی انہوں نے کئی کتابوں کو ریفر کیا ہوا ہے، کئی ریسرچ پیپرز کو ریفر کیا ہوا ہے. ویکیپیڈیا کیا کہتی ہے؟ ایک لفظ ہے، ایک ٹرم ہے، ایک ڈیفینیشن ہے، فارمیٹیو اسیسمنٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ انکلوڈنگ ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ. ذرا غور کرتے جائیں. فارمیٹیو اسیسمنٹ، فارمیٹیو کیا چیز ہو رہی ہے؟ کوئی چیز فارم ہو رہی ہے. آپ کو کیا اس کا مطلب بتائے بغیر صرف الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ کوئی چیز فارم ہو رہی ہے، کوئی چیز بن رہی ہے، بنی نہیں ہے ابھی، مکمل نہیں ہوئی ابھی، فارم ہو رہی ہے. گاڑی کی پائپ لائن، ٹویوٹا گاڑی کی پائپ لائن چلتی ہوئی آ رہی ہے، گاڑی فارم ہو رہی ہے، ابھی بنی نہیں ہے، ابھی بہت سارے اسٹیپس باقی ہیں. ہمارے گرینڈ مدر کے اسکول میں ابھی انہوں نے الف بے جیم نہیں پڑھایا، ابھی اس پروسیس میں ہیں، لرننگ کے پروسیس میں ہیں، لرننگ کی فارمیشن میں ہیں. فارمیٹیو اور اسیسمنٹ، ایک چیز بن رہی ہے اور اس کو ایسیس کیا جا رہا ہے. اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ یعنی بننے کے بعد تو ایسیس کرنے کی بات بنتی ہے کہ بھئی کار باہر نکل کے جب بنا کے پینٹ شینٹ ہو کے باہر نکلی تو ایک بندہ اسے ڈرائیو کر کے دیکھے کیسے مزے کی ڈرائیو ہوتی ہے. وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ نہیں ہوگی. فارمیٹیو اسیسمنٹ وہ ہوگی جو جب وہ بن رہی ہے اس وقت اس کو ایسیس کیا جائے. اور اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے اٹ انکلوڈز ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ. اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ڈائگنوز کر رہے ہیں ہم ابھی ایک بیماری، ڈائگنوز تو بیماری کو کرتے ہیں نا، ڈائگنوز کر رہے ہیں ابھی ہم ایک بیماری کو جو کسی باڈی میں ہے، اس باڈی میں جو باڈی ابھی فارم ہی نہیں ہوئی. ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ is a range of formal and informal assessment procedures conducted by teachers during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student attainment. کہ ابھی وہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں کلاس روم میں، پہلا دن ہے ان کا کلاس روم کا یا دوسرا دن ہے ان کا کلاس روم کا، چاہے اسکول کے کلاس روم کی بات کر لیں، چاہے کالج کے کلاس روم کی بات کر لیں، چاہے یونیورسٹی کے کلاس روم کی بات کر لیں. ہم اپنے اسکول کی بات کر لیں جس کا کیس اسٹڈی ہم کر رہے ہیں.
ابھی ہمارا سیمسٹر شروع ہوا ہے، پہلا ہفتہ ہے، ابھی بچے آ کے بیٹھے ہیں، انہیں تھوڑا بہت شاید کچھ پڑھایا گیا ہے، یا ابھی وہ سوچ ہی رہے ہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، ابھی وہ ٹاپک کمپلیٹ بھی نہیں ہوا کہ آپ ان کی اسیسمنٹ شروع کر دیں. یہ عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ کنڈکٹڈ بائی ٹیچرز ڈیورنگ دا لرننگ پروسیس. جب وہ ٹاپک ختم ہو جائے گا، وہ جو اسیسمنٹ اس ٹاپک کو ختم کرنے کے بعد کی ہوگی وہ کوئی اور اسیسمنٹ ہوگی، وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ نہیں ہوگی. لفظوں کا ہیر پھیر امپورٹنٹ نہیں ہے. میں نے جو آپ کو کہانیاں سنائی تھیں وہ بڑی سمپل تھیں. ان آرڈر ٹو ماڈیفائی ٹیچنگ اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز ٹو امپروو اسٹوڈنٹ اٹینمنٹ، کہ وہ ابھی لرننگ فارم ہو رہی ہے کہ وہ ان کو ایسیس کرے ٹیچر. جیسے میری گرینڈ مدر دیکھتی تھیں کہ اس کو تو الف بے جیم کی پہچان ہی نہیں ہے، تو اس کو تو میں اور آسان کام دے دوں. اس نے الف بے جیم سیکھ لیا ہے، یہ حروف کو جوڑ توڑ کرنا اس کو آ گیا ہے، اور وہ میں نے اسیس کر لیا ہے فارمیشن کے دوران، فارمیٹیو اسیسمنٹ. اب میں اس کو جلدی آگے لے کے جاؤں. اس نے جمع تفریق سیکھ لی ہے، اور میں نے اس کو جمع تفریق کرنے کے پروسیس میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. فارمیشن جب ہو رہی تھی اس وقت میں نے اس کو دیکھا ہے. اب میں اس کو آگے لے کے جاؤں، لیکن اس وقت آگے لے کے جاؤں جب مجھے یہ پتا چل جائے کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ مجھے یہ بتا دے کہ یہ جمع تفریق کر سکتا ہے، اور اب ہم اس کو ضرب تقسیم بھی سکھا سکتے ہیں. فارمیٹیو اسیسمنٹ. تو وہ اپنی پیڈاگوجی ہر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، اس کی استطاعت کے حوالے سے، اس کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کے حوالے سے جو فیڈ بیک ٹیچر کو آ رہی ہے، ٹیچر نہیں کہنا چاہیے، کچھ اور کہنا چاہیے. ٹیچر تو لیکچر دیتا ہے نا، بغیر سوچے سمجھے لیکچر دیتا ہے، بغیر سوال پوچھے لیکچر دیتا ہے، اور لیکچر دے کے چلا جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ آج کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں. لیکچر دینے کے آخر میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ کوئی سوال پوچھ لے. ہم لیکچر کے آخر کی بات نہیں کر رہے، ہم لیکچر کے دوران میں کچھ لمحات کی بات کر رہے ہیں جب ان کا نئی نالج ان کے ذہن میں بن رہی ہوتی ہے، اسی وقت اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اسے فارمیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اور ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ہر بندے کے حساب سے اس اپنے اسٹائل کو، اپنے لیول کو، اپنے طریقے کو، اپنے پروسیجر کو، اپنی پیڈاگوجی کو ایڈجسٹ کرتا رہے. پورا لیکچر دینے کا انتظار نہ کرے، ورنہ جو گاڑی باہر نکلے گی اس کے 2 پیچ لگے ہوئے ہوں گے اور 2 پیچ نہیں لگے ہوئے ہوں گے. جب وہ بازار میں جائے گی اور پہلی بندہ اس کو خرید کے لے کے جائے گا تو اس کی سیٹ پہلی دفعہ میں 10 کلومیٹر کے بعد ہی نکل جائے گی. وہ ٹویوٹا کو 10 گالیاں دے گا یا فورڈ کو 10 گالیاں دے گا اور پھر خریدنا چھوڑ دے گا اس کار کو. اور یہی کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ. اٹ ٹپیکلی انوالوز کوالیٹیٹیو فیڈ بیک. یہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ٹیچر یہ نہ دیکھ رہا ہو کہ اس بچے نے جمع تفریق کا پروسیس کیسے کیا ہے اور ٹھیک بھی کیا ہے کہ نہیں. میں اس کو ضرب پہ یا ملٹیپلیکیشن پہ یا ڈویژن پہ لے کے بھی جاؤں کہ نہیں. ہماری کلاس میں تو وہ لے جاتے ہیں ان کو. اٹ ٹپیکلی انوالوز کوالیٹیٹیو فیڈ بیک رادر دین اسکورز. ہم اسکور نہیں دے رہے. دیکھیں ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے. میری گرینڈ مدر نے یا میری وائف نے اپنے اسکول میں کسی بچے کو کبھی کوئی اسکور نہیں دیا. ان کا مقصد اسکور دینا نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ بچے ایک خاص لیول پہ آ جائیں. ایک ترخان کے پاس، ایک کارپینٹر کے پاس 3 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ جو کام سیکھ رہے ہوتے ہیں. آٹو ورک شاپ پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو چھوٹے آؤ یہ کام کرو. چھوٹا کام سیکھ رہا ہے. 3-4 چھوٹے ہیں، 5-6 چھوٹے ہیں، ڈپینڈنگ اپون گیراج کتنا بڑا ہے. وہ کام سیکھ رہے ہیں، آن دا جاب کام سیکھ رہے ہیں. غریب بچے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے. اب
کچھ بچے ایسے ہوں گے جو 3 مہینے میں اس قابل ہو جائیں گے کہ پنکچر لگا لیں، یا 2 ہفتے کے اندر اس قابل ہو جائیں. کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کچھ زیادہ ٹائم لگا کے کار کی ٹیوننگ کر سکیں. ان کی گریڈنگ نہیں ہو رہی. استاد یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے پنکچر کیسے لگایا ہے، استاد یہ دیکھ رہا ہے کہ ٹیوننگ کے پہلے سٹیپس اس نے پورے کیے ہیں کہ نہیں. فارمیٹیو اسیسمنٹ. یار وہ استاد جو اس کے اندر ہے آٹو ورک شاپ کے اندر، وہی ہم سے بہتر ہے. ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے. اچھا جی، اٹ انوالوز کوالٹیٹیو فیڈ بیک رادر دین اسکورز. وہ استاد اسکور نہیں دے رہا ان کو. اگر کوئی بچہ اس کے پاس نیا آتا ہے اس کا شاگرد بننے کے لیے، تو وہ یہ نہیں کہتا میں فلاں ورک شاپ سے سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں کہ میرا یہ اسکور تھا. وہ اس سرٹیفکیٹ کو اٹھا کے باہر پھینکے گا، اس سے کہے گا ٹیوننگ کر کے دکھاؤ، ابھی پتہ چل جاتا ہے تمہیں کتنا آتا ہے. سرٹیفکیٹ اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں، اس نے تو کام کرنا ہے بھائی. اٹ ٹپیکلی انوالوز کوالٹیٹیو فیڈ بیک رادر دین اسکورز فار بوتھ اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر that focuses on the details of the content and the performance. It is commonly contrasted with. اب آپ بتائیے گا، ایک تو ہم نے فارمیٹیو اسیسمنٹ کی اتنی دیر تک میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے اور اتنی ساری میں نے آپ کو کہانیاں سنائی ہیں صرف فارمیٹیو اسیسمنٹ کی ایسنس سمجھانے کے لیے. This assessment is commonly contrasted with سمیٹیو اسیسمنٹ. سمیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ نالج کٹھی ہوتی جا رہی ہے، کٹھی ہوتی جا رہی ہے. پتہ نہیں کٹھی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کٹھی ہوتی جا رہی ہے. 1 سال کے بعد ہم امتحان لے لیں گے، کٹھا امتحان لیں گے. سمیٹیو اسیسمنٹ وچ سیکس ٹو مانیٹر ایجوکیشنل آؤٹ کمز آفن فار پرپزز آف ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. آگے چلتے ہیں. سمیٹیو ایویلویشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 67 میں مائیکل اسکرائیور نے کہا کہ دیئر ڈفرنس بوتھ ان ٹرمز آف گولز آف دا انفارمیشن دے سیک اینڈ ہاؤ دا انفارمیشن از یوزڈ. فار اسٹرائیون فارمیٹیو ایویلویشن گیدرڈ انفارمیشن ٹو اسیس دی effectiveness of curriculum and guide school system choices as to which curriculum to adopt and how to improve it. Benjamin Bloom took up the term in 1968 in the book Learning for Mastery to consider formative assessment as a different tool for improving the teaching learning process for students. His subsequent 1971 Handbook of Formative and Summative Evaluation, written with Thomas and George, showed how formative assessment could be linked to instructional units in a variety of content areas. It is this approach that reflects the generally accepted meaning of the term today. For both these authors, an assessment, whatever its other uses, is only formative if it is used to alter subsequent educational decisions. کہ آپ اپنے کلاس کے لیکچر کا جو اگلا حصہ ہے وہی تبدیل کر دیں آن دا بیسس آف فارمیٹیو اسیسمنٹ، جو سمیٹیو اسیسمنٹ میں نہیں ہو سکتا. آگے چلیں. آلٹر کرنا بڑا ضروری ہے، فیڈ بیک لینا بہت ضروری ہے. پریکٹس ان اے کلاس روم، جو ہماری گرینڈ مدر کرایا کرتی تھی، پریکٹس کرا رہی ہوتی تھی، میری وائف کرایا کرتی تھی. وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے جو چھوٹا آٹو کی ورک شاپ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ جو پی ایچ ڈی کا ایم ایس سی کا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ ٹویوٹا کی ورک شاپ میں پریکٹس کر رہا تھا. پریکٹس ان اے کلاس روم از فارمیٹیو ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ ایویڈینس اباؤٹ اسٹوڈنٹ اچیومنٹ از پرووائڈیڈ. جب اس نے کرسی رکھنے کا طریقہ دیکھ لیا تو پھر اس نے کہا اب ہم آگے چلیں گے. یہ اب کرسی ایڈجسٹ کرنے کا اس کو طریقہ آ گیا ہے، اب ہم آگے جا سکتے ہیں. اس کو ضرب تقسیم سکھانے سے پہلے میں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کو جمع مائنس آتی ہے. اس سے پہلے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم جائیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ہمارے اسکول میں ہو رہا ہے، اور ہمارے سارے اسکول میں ہو رہا ہے، اور دنیا کے سارے اسکول میں ہو رہا ہے، اکثر اسکول میں.
اچھا، ایویڈینس اباؤٹ اسٹوڈنٹ اچیومنٹ از انٹرپریٹڈ اینڈ یوزڈ بائی ٹیچرز، لرنرز اور دیئر پیئرز ٹو میک ڈیسیژنز about the next steps in instruction that are likely to be better or better founded than the decisions they would have taken in the absence of the evidence that was provided. اگر وہ نہ لیتے یہ ایویڈنس تو پھر تو وہی حال ہوتا کہ پائپ لائن رک جاتی اور وہ سیٹ آدھی فکس ہوئی ہوئی یا رک جاتی اور بہت نقصان ہوتا، اور یا وہ پائپ لائن 2 پیج فکس کرنے کے بعد وہ بھی آدھے آگے چل پڑتی. اور ہم اسکولوں میں یہی کر رہے ہیں. 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک ہم بچوں کو پروموٹ کرتے جاتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پروموٹ کرتے، ہم تو فیسیں دے رہے ہیں نا آپ کو، پھر آپ پروموٹ کیوں نہیں کر رہے. 10ویں میں بیسیکلی کیا پرابلم ہوتا ہے ہمارے ہاں اور باقی ساری دنیا میں؟ 10ویں سے کالج میں ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے 10ویں کا ہی ایگزامینیشن ایک رکھا ہوا ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ، اور اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. ہم ان کو 6ٹھی جماعت میں واپس لے جا کر دوبارہ ضرب تقسیم نہیں سکھا سکتے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں لٹریسی الٹریسی یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ بچوں کی غلطیوں کا نتیجہ نہیں ہے. یہاں پر ایک بڑا زبردست ہنٹ مل رہا ہے ہمیں. ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں نا، انٹریکٹیو لرننگ ایپلیکیشن. میں کیوں اتنا زور دیتا ہوں انٹریکٹیو ہونے کے اوپر؟ لرننگ ایپلیکیشنز جو کمپیوٹر پہ چلتی ہیں وہ آپ کو انسٹنٹ فیڈ بیک دے دیتی. ورچوئل یونیورسٹی کے ماڈل کے اندر جب آپ یہ میری تصویر دیکھ رہے ہیں تو مجھے کوئی فیڈ بیک نہیں مل رہی کہ آپ کو کتنا سمجھ آ رہا ہے یا کتنا سمجھ نہیں آ رہا. یہاں سمیٹیو اسیسمنٹ ہو رہی ہے. جب ایک انٹریکٹیو لرننگ ایپلیکیشن، گیم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گیم آپ کیوں کھیلتے ہیں؟ فٹ بال کا گیم آپ اتنے مزے سے کیوں دیکھتے ہیں یا کھیلتے ہیں، یا کرکٹ کا گیم؟ کہ جب آپ شاٹ مارتے ہیں اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چوکا ہوا ہے یا چھکا ہوا ہے یا آپ کا کیچ آؤٹ ہو گیا ہے. اگر آپ کو 1 سال کے بعد پتہ چلے آپ وہ گیم کھیلنا چھوڑ دیں گے، مجھے پورا یقین ہے، جو کچھ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کر رہے ہیں. So this is a hint for the design of learning applications. One important design criteria for the use of technology، وہ لوگ جو گیمز بنانا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر یا کوئی اور بھی گیم بنا، انسٹنٹ فیڈ بیک. گیم کے اندر جبھی تو مزہ آتا ہے بچوں کو. مکے بازی میں مزہ کیوں آتا ہے؟ ایک مکہ پڑتا ہے، دوسرا مکہ فوراً آپ کے منہ پہ آ کے پڑتا ہے. انسٹنٹ فیڈ بیک. اب یہ اس نے ویکیپیڈیا نے ایک ٹیبل کے ذریعے سے سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے سمیٹیو اسیسمنٹ کو اور فارمیٹیو اسیسمنٹ کو. یہ ہم آپ کو ٹیبل دکھاتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد.